کیونکہ حضور کی شان کی اہمیت کوئی نہیں، آپ کی عظمت کا احساس کوئی نہیں، آپ سے ہمارا رابطہ کوئی نہیں، آپ سے ہمارا جو تعلق کا معیار ہونا چاہیے تھا وہ معیار کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تو وہ نام ہے جس کو ہمارے بڑے بغیر وضو کے لینے کی اجازت نہیں دیتے، کہ حضور کے نام کا بھی یہ شان ہے کہ جب تک وضو کی حالت نہ ہو نام لینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے نرمی والا معاملہ اور حضرات نے نرمی والا معاملہ فرمایا، ورنہ یہ تو بہت بڑے ادب کی جگہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے، پلک جھپک گئی، آنکھوں کو سزائے دے رہے، تجھے پتہ نہیں کہ دربار کس کا ہے اور سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، اور دیدار کرتے ہوئے پلکیں جھپکی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ان آنکھوں کے اندر انگلیاں مارنے لگ گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس وقت دل کے اندر آتا ہے کہ جب اس چیز سے محبت ہو۔ جیسے بچوں کے کمر کے اوپر کتابوں کا بستہ لاد دینا اور ان کو اس کی محبت نہیں ہوگی تو اچھالتے پھریں گے، اور جس دن ادب سینے سے لگنے کے بجائے کمر کے پیچھے آ کے لگنے لگ گیا تو سمجھو علم کا معیار ختم ہو گیا۔ علم ہو، علم ایک روشنی ہے، علم ایک راستہ ہے، علم ایک ترقی ہے، جاہل کی علم ایک معراج ہے، لیکن جب وہ تو علم سینوں میں آتا ہے، کمروں میں تھوڑی آتا ہے، ہاں وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ اور حضرات یہی فرماتے ہیں کہ جب طالب علم کسی مکتب میں کسی ادارے میں داخل ہونے کے لیے آئے اور اگر اس کے علم جس کو پڑھنا ہے اگر وہ ہاتھوں میں لٹک رہا ہو اور بے ادبی سے آ رہا ہو تو آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو علم یہ پڑھنا چاہ رہا ہے اگر اس کا ادب نہیں کر رہا تو علم بھی اس کا ادب نہیں کرے گا۔ اگر وہ سینے سے لگا کے آئے تو اس میں علم کے روشنی کی پہچان باقی ہے، اور جس مکتب کے اندر آ کر مکتب کا خیال نہ کرے اور مکتب کی اشیاء میں اور مکتب کے چار دیواری میں لاپرواہی بے ادبی کی کرے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو استاد کی بے ادبی کرے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اکرم رحمت عالم کے پاس اور اقرا بسم ربک الذی خلق، بغیر چون و چرا کی ما نہ بخاری، یہ جو نئے کلمات لے کے آیا ہے سمجھا تو صحیح، آج سے پہلے میں نے تو کبھی نہیں سنے، آج سے پہلے تو ایسی تو نہ کبھی آیا نہ آج سے پہلے آپ نے یہ آنے کا پیغام سنایا، وہ کون کہاں سے آئے کس لیے لے کے آئے، اور آتے ہی کہہ دیا اقرا پڑھیے۔ پھر اس علم کی منتقلی کے مزاج کا پتہ تھا تو آپ نے آنکھ سے گھور کے نہیں دکھایا، محبوب کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اور آپ بار بار فرماتے رہے کہ یہ نئی بات ہے، اس کو میں تو جانتا ہی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے امی کا لقب ہے، لیکن جب علوم نبوت حاصل ہو گیا تو پھر ساری دنیا کے عالم اور علم ایک طرف حضور کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے ادب، جس کا ادب اس کا دین، جس کا ادب نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ لا دین لمن لا ادب له، فرمایا جو ادب نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ادب کا ہونا شرط ہے۔ نبی کی بات ہو، نبی کا ذکر ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، آنکھیں ادب سے جھکی ہوئی ہو، دو زانو بیٹھنا ہو جہاں تک بیٹھ سکے، ورنہ جس حالت میں بھی بیٹھ کے سنے، لیکن ادب اس کے اندر ضروری ہے۔ جب نبی کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کے دوران موبائل پہ فون آ جاوے یا کسی کا پیغام آ جائے، بجائے متوجہ ہونے کے اس کی گفتگو کی طرف اس کو اپنی طرف متوجہ کریں
کہ تیری بات اس بات کے معیار کے مطابق نہیں جو اس وقت میرے کانوں کے اندر مٹھاس کا رس گھول رہی ہے۔ تجھے پتا ہے کہ اس وقت ذکر اس ہستی کا ہو رہا ہے جس کے ذکر میں اللہ نے پورا قرآن ہی بیان فرما دیا ہے۔ یہ معیار ہونا چاہیے۔ اب ہمارا معیار ہے کھوکھلا، کسی نے کہا کھڑے ہو کے کر لو، کسی نے کہا پڑھ کے کر لو، کسی نے کہا لیٹ کے کر لو۔ ہمارے مزاج کی سستیوں کو دیکھ کر کہا کرو ضرور، جس حالت میں کرو، لیکن اس معیار کو پہنچ جانا جس معیار پر اللہ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حضور کی محبت کا معیار کیا تھا، آپ کے ادب کا معیار کیا تھا؟ حضور علیہ السلام سے قرابت داریاں، رشتہ داریاں، داماد بھی بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی بنے، اللہ کے نبی کے سسر بھی بنے، لیکن مجمع میں جرت نہیں ہوا کرتی تھی کوئی حضور سے سوال کر لے۔ ادب کا تقاضا، باہر سے آنے والے کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ آئے، وہ سوال کرے تو اس سوال کے جواب میں ہمیں بھی سکون حاصل ہونے کا ذریعہ مل جائے، انتظار ہوا کرتا تھا۔ اور جو زبان سے کہہ دیا کرتے تھے اس کے اندر تو ذرہ برابر بھی کوئی میل میخ ہاں نہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر فرمایا کرتے چلو تو لوگ چلنے لگ جایا کرتے، آواز دے کے پوچھتے کہاں جا رہے ہو، کا پتہ نہیں، آپ نے کہا چلو ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اگر یہاں ہاں نہ کیوں کیا شروع ہو گئی تو ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ۔ فرمایا جہاں ہو ٹھہر جاؤ تو وہیں ٹھہر گئے، کوئی صحن میں، کوئی گلی میں، کوئی بکریوں کے باڑے میں، کوئی مسجد کی دہلیز پر، کوئی اندر، وہیں کھڑے ہوئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دو خبردار، لینا تو دور کی بات، اس کا حصول تو دور کی بات، اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ جس نے تمہیں ایمان کی دولت دی وہ چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ میرا محبوب ہے۔ جب اپنے محبوب کی محبت کے معیار پر بیوی بچے اولاد قربان کر سکتا ہے تو کیا میرا محبوب لاوارث ہے؟ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے حبشہ تک پہنچے تھے۔ 3 فتوحات ہوئی اس دوران مسلمانوں۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی تائید حاصل ہو گئی، اور تائید اس صورت میں حاصل ہوئی کہ اس نے مشرکین مکہ، کفار مکہ سے کہہ دیا کہ تم جاؤ، میں ان لوگوں کو جو امن کا پیغام لے کر میرے ملک میں آئے ہیں اور جن پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ قتل و غارت کی، نہ فساد کی، اور ان کے امن اور ان کی صداقت اور ان کی تم غیرت کی گواہیاں دے رہے ہو تو پھر کیا تردد ہے کہ میں نے اپنے ملک سے نکالوں؟ اور ان کی بات جو سنی ہے وہ بات پر حق ہے، ان کی بات نے میرے کانوں کے ذریعے میرے دل پہ اثر کیا ہے، تو لہذا تم خالی ہاتھ لوٹو، میں ان پناہ گزینوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک یہ فتح، اور اسی دوران یہ فتح بھی ہوئی کہ میرے ملک میں پھرو، کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور میری حکومت کے ہوتے ہوئے تمہارے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اور ایک فتح ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور تیسری فتح یہ ہوئی 6 مہینے آپ نے فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے 6 مہینے اللہ سے عمر کو مانگا۔ ادھر جب کفار حبشہ سے ناکام لوٹے، انہوں نے آ کر دار ندوہ میں میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا تو کام ہی خراب ہو گیا، اب بادشاہوں کی حکومتیں اور بادشاہوں کے بول ان کے حق میں ہیں، اب تو ہمیں لچک دکھانی پڑے گی۔ ابو جہل سے برداشت نہ، اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا
بات ختم نہ کر دیں، معاملہ ہی ختم کر دیں، چیپٹر کلوز کر دیں، کتاب بند کر دیں، یہاں روکو وہاں روکو، یہاں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے بنو قریش اور بنی زہرہ والے تمہاری اینٹ سینٹ بجا دیں گے، تکہ بوٹی برابر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، تھرڈ پرسن، تیسرا بندہ یہ کام کرے اور ہم درمیان کے اندر ہم وارث بن جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، ہم وارث بن جائیں گے، قتل کسی اور سے کروا دیں گے، الزام بھی کسی اور پہ لگے گا، اور دیت اس کے بارے میں ہم ان سے وصول کر لیں گے کہ ہمارے خاندان کا ہے۔ اور کہنے لگے بہت بڑا یہ کام ہے، بڑی ہمت والا کام ہے، اس کام کو کون کرے گا؟ تو ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا جس کو میں 100 اونٹوں کی ریوڑ اور 100 اونٹوں کی قطار انعام دوں گا وہ کرے گا۔ تو پتہ ہے کون کھڑے ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ دہش میں تو تھے، غصہ تو تھا، اٹھے اور کہنے لگے یہ کام میں کروں گا، معاملہ میں ہے کوئی روکے مجھے؟ ادھر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے دار ارقم میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ دار ارقم میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں، ابو فقیہ دار ارقم میں، بلال دار ارقم میں، عامر بن فہیرہ دار ارقم میں، عبد الرحمن بن عوف دار ارقم میں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں، ابو ذر غفاری، یہ صحابہ پہلے مسلمان ہوئے۔ 86 مرد اور 17 عورتوں سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اور آبادی اس کی بڑھتی گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمر، اگر یہ ذمہ داری آپ قبول کر سکتے ہیں تو چلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے، راستے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، عمر خیر ہے، تیری آنکھوں کی سرخ زردی کا رنگ بتلا رہا ہے کہ جس طرف تو جا رہا ہے تیرا ارادہ اچھا نہیں ہے، تو مجھے بتا تو صحیح، مارا، جھڑکا، ڈانٹا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج وہ میں چیپٹر ہی کلوز کرنے جا رہا ہوں، معاملہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں، بتائے گا نہیں مجھے کیسے پتہ لگے گا، سنائے گا نہیں مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ کہنے لگا جس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رشتہ داریوں میں فرق ڈال دیا، ہمارے خاندان کے اندر آپس کے اندر لڑائیاں پیدا کر دی اور ہمارے خداؤں کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بٹھا دی، آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی تلوار سے کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر ہوش ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا جملہ نکلا، آپ نے فرمایا لگتا ہے تو بھی صافی ہو گیا، تو بھی بے دین ہو گیا، کیوں نہ میں پہلے تیرا معاملہ نمٹا دو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر ادھر نہ جا اپنے گھر جا، جس آواز کو، جس للکار کو، جس دعوت کو تو روکنا چاہتا ہے وہ دروازہ، وہ تیرے گھر کی دہلیز دعوت پار کر چکی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ کب تک روکے گا، کس کس کے ہاتھ میں روکے گا، کہاں تک روکے گا؟ اسی دعوت کے مزے، اسی توحید کے جام تیری بہن اور بہنوئی پہ چکے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ تو گھر کا رستہ بدلا، دروازہ بجایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کو قرآن کریم کی تعلیم دلوا دے رہے تھے، قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، بہن نے کہا کون ہے؟ کا دروازہ کھول، سمجھ گئی بھائی آیا، اور آواز کی لہریں بتا رہی تھی کہ اس آنے والے کا ارادہ ہمارے بارے میں، ہمارے حق کے اندر بہتر کوئی نہیں۔ غیرت والی تھی نا، تھی کافرہ۔
اپنے گھر والے کو پیچھے چھپا دیا، یعنی یونی کا مصیبت میرے پہ آئی، میٹھا میٹھا میں کھاؤں گی، نرم نرم میں کھاؤں گی، سخت سخت تیرے حوالے کر دوں گی۔ یونی کا جا، تو میرا قسم ہے، تو میرے گھر والا ہے، تو میرے سر کا سائیں ہے، تو میرے سر کا تاج ہے۔ کہنے لگے او میرے جانے من، آپ تو خوشیوں کے وارث ہیں، تیرے غموں کی میں وارث ہوں، کوئی پریشانی آئے میرے پہ آئے گی، میں بھائی کا مزاج جانتی ہوں، میں بھائی سے نبڑنا جانتی ہوں، میں بھائی کے غصے سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے غصے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ جناب میرے عزیز و حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تیرا کیا قصور ہے، دین کے مزے ہم چکھے مارے تو کھائے، اگر دین کی مزاج کو ہم نے سمجھنا ہے تو مارے بھی ہم کھائیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، نہ حال پوچھا، نہ قیل، نہ قال، نہ چال پوچھا، بہن سے کہا وہ آواز اللہ اکبر جو مکے کی فضاؤں میں گونجتی ہے، تیرے گھر کے اندر میں نے وہ آواز باہر سنی ہے، اللہ اکبر، بتا بتا یہ کون سی آواز ہے؟ کہ عمر یہ وہ آواز ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کے اندر پہنچانے کا وعدہ کر لیا ہے، یہ نہیں رکے گی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ڈنڈا مارا، مجھے نہیں پتا سوٹی ماری، مجھے نہیں پتا لوہے کا سریا مارا، سلاخ ماری، فرمایا مجھے تو اتنی چٹخ کی آواز اندر آئی، گھر کی دیواریں گونجنے لگ گئی، وہ سلاخ لاٹھی نہیں تھی، بھائی کے ہاتھ کا تھپڑ بہن کے منہ کے اوپر تھا۔ بہن فاطمہ کہتی ہے اتنا زوردار عمر نے تماچا مارا میرے گالوں سے خون آنے لگ گیا۔ اے سی کی ہواؤں میں، ہیٹر کی فضاؤں میں، کمبل کی نرمی میں، میرے عزیزو سردی میں، گرمی میں، خوشحالی میں، خوشبختی میں، میرے عزیزو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بیماری کے وقت پتہ نہیں چاروں طرف سے قرآن کے قاری کہاں سے آ کر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کپڑے والے کو کپڑے کی پہچان ہے، دودھ والے کو دودھ کی پہچان ہے، گوشت والے کو گوشت کی پہچان ہے، میرے عزیزو پرچون والے کو چاول کی پہچان ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس نے ساری زندگی قرآن والا مزاج بھی بنایا، اسے موت کے وقت قرآن کی پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ جتنا مرضی پڑھ پڑھ کے سناوے، اگر اللہ نہ کرم نہ کرے تو بے شک پانی پہ دم کر کر کے اس کو پلا، زمزم پہ دم کر کے اس کے پلا، ساری زندگی کے اندر اس کا مزاج ہی نہ بنا۔ 50 سال 57 58 سال میں دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بلکہ یہ تو وہ بد نصیب انسان ہے جس مسجد کے اندر نماز لمبی ہوا کرتی تھی یہ تو نماز چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا۔ یہ تو وہ بد نصیب انسان ہے جہاں قرآن کو لہر لہر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، تلاوت کے انداز میں تراویح میں پڑھ کے چلا جاتا تھا، یہ دروازے پر ایسی بکواس ساتھ کر کے جاتا تھا کہ قاری قرآن کے احساس کو ختم کر کے آنکھوں میں پانی دلا دیا کرتا تھا۔ آج اس بے شرم کے سامنے تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تلاوت کرنے والوں تمہیں شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا کیا واسطہ؟ اس کی اولاد میں کوئی قرآن کا وارث نہ بنا، یہ تو بیوی بھی وہ لے کے آئے جو قرآن کی محبتوں کا انکار کرے۔ اس نے تو سسرال کا بھی وہ انتخاب کیا جس میں تمہیں پی ایچ ڈی ملیں گے، ایم فل ملیں گے، قرآن کا وارث کوئی نہ ملے گا۔ اس نے تو رشتہ داروں کا بھی میرے عزیزو وہ انتخاب کیا جس میں قرآن والا مزاج کوئی نہیں۔ اللہ نے بیٹا دی، بیٹا عطا فرمایا، بیٹی انہیں بھی قرآن کا وارث نہ بنا سکا، پوتے دوتے کو قرآن کا وارث نہ بنا سکا۔ وہ لوگ گھر کے اندر تمہیں گھر کے 10 افراد ہے، 15 افراد ہے، کوئی ڈاکٹر کی ڈگری، کوئی وکالت کی ڈگری، کوئی میرے عزیزو سافٹ ویئر کی ڈگری لے کے کھڑا ہے، کتنا بد نصیب ہے، قرآن کی ڈگری کسی کے پاس نہیں۔ پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے موت کے وقت جس قرآن کو تم لے کے بیٹھو گے وہ تمہارے سے کیا پہچان کرے گا؟ وہ تو انکار کرے گا، اے بد نصیب ہو۔ جب سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا، جب کہانی ختم ہو گئی، اس وقت میں تمہیں اللہ کا قرآن یاد آ گیا، میرا کیا تمہارے سے واسطہ؟ چلو شوگر والے مریض میٹھے سے اتنا پرہیز نہیں کیا کرتے تھے،
بلڈ پریشر والے نمکین چیز سے پرہیز اتنا نہیں کیا کرتے تھے جتنا آقا کا کلمہ پڑھنے والے امتی میرے قرآن سے اتنا پرہیز کیا کرتے تھے۔ تم نے محفلوں میں، تم نے صحراؤں میں، فضاؤں میں، تم نے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کبھی میرے سے دوستی کا ہاتھ نہ ملایا۔ آج موت کے وقت آخری سانسیں بچی، آج تم کیسے سمجھ گئے کہ میں تمہارے سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا؟ چلو اپنا کام کرو، اب میرا دور شروع ہے، تمہارا دور ختم ہو گیا۔ قبر کے اندر تمہیں پھنسواؤں گا، میدان محشر میں تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے عرش کے سامنے ایسا رو کے دکھاؤں گا، مالک کائنات تمہارا رونا چھوڑ کے میرے رونے کو دیکھ کے کہے گا قرآن بتا، جس نے تجھے چھوا نہیں، پڑھا نہیں، جس نے تیرے سے خرچ نہ کیا، تیرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بتا ان کا ٹھکانہ کہاں جاتا ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے اگر قرآن پاک نے ہمارے خلاف گواہی دے دی، بتاؤ میدان محشر میں آپ کو مجھے کون بچائے گا؟ اگر سرکار بچائیں گے تو کملی والا لولوعان اسی قرآن کے سنانے کی وجہ سے ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا نقشہ قرآن کے سنانے کی وجہ سے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار میرے عزیزو کلمہ پڑھنے کے بعد اسی قرآن کی وجہ سے پڑھی، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عامر بن فہیرہ کو ایک قوم نے میرے عزیزو جو شہید کیا تھا، سر کی کھوپڑی اتار کر اس کو خالی بھیجے سے کر شراب پینے کا جب ارادہ کیا تھا، لوگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں یہ ہماری فیملیوں کو، ہمارے بچوں کو قرآن سنایا کرتا تھا، آج اس کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنے دل کی بڑاس نکال لیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ایک یتیم مکہ مار کھانے والا، سارا مکہ مارنے والا جناب صدیق اکبر نے رحمت عالم کے چہرے کو لولوہان دیکھا تو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے لوگوں کیوں اسے مارتے ہو؟ اس کا قصور صرف اتنا ہے، یہ کہتا ہو لوگوں ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی، 4 مہینے ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے عزیزوں کسی کی جیب سے 1000 کا نوٹ نکلے گا، کسی کی جیب سے 5000 نکلے گا، کوئی 10 روپے کی ویلے دے گا، کوئی 50 روپے کے نوٹ دے گا، اور میرے عزیزوں اشعار کہنے والے کا ماتھا چومے گا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات لمبی رات منگدی ہے لمبی زارا۔ مجھے بتا کون سی پویم پڑھا کرتی تھی، کون سی میرے عزیزوں اللہ اکبر کہانی سنایا کرتی تھی؟ رات کا اندھیرا ہوتا، مصلی ہوتا، فاطمہ کھڑی ہوتی، سامنے اللہ ہوتا، زبان پہ خدا کا قرآن ہوتا، تلاوت کرتے کرتے فاطمہ تو زہرا کی پوری رات ہی گزر جایا کرتی تھی۔ وہ لوگوں اللہ اکبر جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لیا، جنہوں نے اللہ کے قرآن سے محبت کا اعلان کر دیا، اللہ نے ان کی گودوں کو قرآن کے وارثوں سے سجا دیا۔ آئے گا موت کے وقت، جھوٹ دھوکے میں نہ رہنا۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، ادھر سارا وسیب کنبہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے کمرے میں بیٹھ کے قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں، یہ چیخے مار کے کہتا ہے شور بند کرو، شور بند کرو، نکلو کمرے سے، مجھے سکون حاصل کرنے دو۔ ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، موت کی آخری سانسیں چل رہی ہے، یہ قرآن کو شور کہہ کے ٹھکرا رہا۔ پھر میرے عزیزوں بتاؤ قبر کے اندر، قبر کی مٹی کے حوالے، 4 دیواری کے کوٹھڑے کے حوالے ہوگا، بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ بیل کے منہ پہ تھپڑ مارا، بہن نے دوسرا گال آگے کر دیا، حضرت عمر نے تھپڑ مارا، بہن نے سر آگے کر دیا، پھر مکے اور لاتوں کی بارش ہو گئی، اتنا مارا اتنا مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کھڑی ہو گئی کہ عمر حوصلہ کر، میں یوں تجھے منع نہیں کرتی ہلکا مار، میں یوں نہیں کہتی میں عورت ذات ہوں، ذرا نرمی سے مار، ہاتھ سے مار لے، مکے لاٹھی سے نہ مار۔ اے عمر میرا بھی فیصلہ سن لے، اگر تیرا فیصلہ آقا کو ختم کرنے کا تو ہمارا فیصلہ آقا کے قدموں پہ جان دینے کا ہو گیا۔ رب العالمین کی قسم ہے عمر کتنا مارا
مارے گا، تو نہیں سارے کفار مکہ کو بلا لے، اللہ اکبر، مارنے والے تھک جائیں گے، مار کھانے والے نہیں تھکیں گے۔ تجھے پتہ نہیں عمر، اللہ اکبر، تم نے دنیا کا پانی پیا، ہم نے حضور کی محبت کا جام پی لیا، کر لے جو تمہیں کرنا ہے۔ تو عمر کہنے لگے میری بہن آج تک کبھی میرے آگے نہیں بولی، آج تک کبھی اس نے میرا سامنا نہ کیا، آج میرے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر میرے عزیزوں آپ کا لہجہ سختی سے نرمی کی طرف آنے لگا۔ بہن سے کہنے لگے اچھا جو آواز آ رہی تھی سنا تو صحیح، وہ آواز کون سی ہے؟ اللہ اکبر، مار سے بچنے کے لیے، لعنت میں آنے کے لیے یوں نہیں کہا او بھائی قرآن لے آ، بلکہ کہا عمر اپنی حالت کو بدل لے، اپنی زندگی کے نقشے کو بدل لے، یہ نقشہ قرآن والوں کا نہیں ہوتا، قرآن سننے والوں کا نہیں ہوتا۔ اے عمر تو ناپاک ہے، مشرک انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاک نہیں ہو جاؤ گے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکی کا لفظ پہلی مرتبہ سنا، فرمایا وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ بہن دوڑی، اپنے گھر والے حضرت سعید کو بلا لیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن بھی آ گئے، کہنے لگی او لوگو، او میرے گھر والے، او میرے استاد جی، میرے بھائی کو آج پاک کرنے میں مدد کرو، پانی کا ڈول بھر بھر کے مجھے دو، میرے قریب لے کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ بہن پانی ڈال رہی ہے اور آنکھوں کی برسات اللہ کے دربار میں پہنچا رہی ہے، کہہ رہی اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، باہر میں نے دھو دیا، رحمت کا چھینٹا ڈال کے اندر تو صاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کر لیا، بہن سے کہنے لگے سنا وہ قرآن کیا سنا رہی ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جس کتاب پہ، جس ورقے پہ، جس چیز پہ قرآن لکھا تھا، 4 آیتیں قرآن کی سنائی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، جب پڑھتے پڑھتے میرے عزیزوں آئے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاری قرآن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اگلی آیت نہ پڑھنا، قرآن کی ہیبت کی وجہ سے میرا کلیجہ ہی پھٹ جائے گا۔ عمر کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ بس اب دیر نہ کر، محبت کا جام پیالہ بھر چکا، اب چھلکنے لگا ہے، جلدی کر۔ اللہ اکبر، یہ تو 100 اونٹوں کا لالچ لے کے آیا تھا، تلوار نیام میں نکال کے لایا تھا، دھار کو حضور علیہ السلام کے خون سے رنگین کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، بہن فاطمہ رحمت عالم کے در کا دروازہ، دار ارقم کا دروازہ بجایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو آتا دیکھ کر بلال کے جسم پہ کپ کپی آ گئی کہ پہلے تو گلیوں میں مار پڑا کرتی تھی، پہلے تو ویڑوں میں مار پڑا کرتی تھی، آج عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، لگ رہا گھر میں مار کے جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے بلال پریشان نہ ہو، اگر وہ عمر بن خطاب ہے تو میرا نام بھی امیر حمزہ ہے، آج پھر تلواریں ٹکرائیں گی، تلواروں کی چمک اور اس کی ٹکرانے کی آواز مکے کی پہاڑیوں میں گونجے گی، آج پھر دیکھ لوں گا عمر کیا کرتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا چچا ٹھیک ہے لیکن حوصلہ رکھ، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے عزیزو آگے بڑھے، فرمایا وہ تلوار چلانے نہیں آیا، تلوار تھمانے کے لیے آیا ہے۔ میرے رات اللہ سے رو رو کے مانگا، 6 مہینے میں مسلسل مانگتا رہا، جب دروازہ کھولا حضرت عمر کے چہرے پہ حضور کی نظر پڑی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر کے گرے بال کو پکڑا، آپ کے سینے پہ ہاتھ پکڑا، فرمایا عمر بتا اسلام کو کب تک ستاتا رہے گا، بتا عمر محمد کو کب تک رلاتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اکھیوں میں آنسو دیکھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی کے ایمان لانے پر حضور نے نعرہ نہیں لگایا، عمر کے ایمان لانے پر قبلی والے نے نعرہ لگا دیا، تکبیر آپ نے فرمایا، زور سے کہو اللہ اکبر، تکبیر تکبیر تکبیر۔ جب یہ نعرہ لگا مکے کی وادیاں گونج گئی،
ادھر امیر حمزہ مسکرا رہا ہے، ادھر دروازے پر جبرائیل علیہ السلام آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں آیا؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ ہی کو عمر کے اسلام لانے کی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ آسمان بھی آج اس پر مسکرا رہا ہے، بلکہ آج عمر کے اسلام لانے پر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ عرش والا فرما رہا ہے آج محمد کا عمر مسلمان ہو گیا، آج اسلام کو طاقت ملے گی۔ یہ تیسری فتح تھی جو اللہ نے اس دور کے اندر مسلمانوں کو اس دور میں عطا فرمائی۔ نجاشی فرما بردار، امیر حمزہ مسلمان، عمر رضی اللہ عنہ مسلمان۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب میرے عزیز اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، ادھر پھر ابو جہل سر پکڑ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا معاملہ خراب ہو گیا، قتل ہم نہیں کر سکتے، گھیراؤ ہم نہیں کر سکتے، پھر ایک کام کریں۔ انہوں نے کہا کیا کام؟ سوشل بائیکاٹ کر دو۔ ہر قوم کے بڑے کے پاس گئے اور جا کے کہا آج کے بعد ان سے کوئی لیک سلیک نہیں ہوگی، یہ تمہیں سلام کرے ان کے سلام کا جواب نہ دینا۔ آل ابو طالب، آل قریش، آل بنو ہاشم، خبردار میل جو ختم کر دو، جو اس کے خبردار اسے کسی نے دکان سے سودا نہیں دینا، موت میت میں خوشی غمی میں ان کو بلانا کوئی نہیں۔ جن کو شیب ابی طالب، شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، شیب ابی طالب، شعیب نہیں، شیب ابی طالب، چین عین میں شیب ابی طالب کہ ابو طالب کی گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان۔ اللہ کا پاک پیغمبر اپنا کنبہ لے کے جا رہا ہے، کنبے میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ کون کنبے کے اندر جا رہا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، رحمت عالم کے صاحبزادے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، شیب ابی طالب کوئی ایک دل کی بات نہیں، دو دل کی بات نہیں، پانی کی بوند بھی نہیں دی جائے گی۔ مکے کے کفار نے اعلان کر دیا کہ اس کو پانی کی بوند بھی نہیں دینی، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو۔ حضور فرماتے دن گزر گئے، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، حتیٰ کہ مہینے گزر گئے، راشن پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، عورتوں کی چھاتی میں دودھ ہی ختم ہو گیا، خوراک کے انتظام ختم ہو گئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوے لوگو، بھوک نے مجھے اتنا تڑپایا، میں چل رہا تھا، میرے پاؤں کی نوکر ٹھوکر سے میرے پاؤں کی نوک پر کوئی چیز آ کے ٹکرائی، بھوک کی وجہ سے میں نے اسے اٹھایا، منہ میں ڈال کے نگل لی، اللہ کی قسم مجھے موت تک پتہ نہ چلا کہ میں نے کیا کھایا تھا۔ اوے لوگو، اللہ اکبر، پیشاب کی دھار میں اونٹ کا چمڑا ہی میرے پاس آ گیا، میں نے اس اونٹ کے چمڑے کو گھر لا کے دھویا اور آگ میں جلایا، پھر جلانے کے بعد میں نے اسے دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کوٹا، پھر میں نے اسے چھان کے آگ کو علیحدہ کر لیا، پھر اونٹ کے چمڑے کو میں نے کسی چیز میں ڈال کے رکھ لیا، جب مجھے بھوک لگا کرتی تھوڑا سا نکال کے میں پھانک لیا کرتا، لیکن میں نے آمنہ کے لال کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ابو حزام کو میرے عزیزو اللہ اکبر ترس آیا، متیم بن عدی کو ترس آیا، ابو البختری کو میرے عزیزو ترس آیا، اسی طریقے سے زہری بن امیہ کو ترس آیا۔ انہوں نے کہا اوے لوگوں، کوئی تک کی بات ہے تم کھاؤ یہ بھوکے رہے، اوے لوگوں کوئی تک کی بات ہے تم شادیاں کرو یہ بھوکے ایسے لاوارث رہے، اوے لوگوں یہ تک کی بات ہے تم اپنے گھروں میں رہو یہ بچوں سمیت۔ اللہ اکبر، اس گھاٹی کے اندر ہے 5 آدمی تیار ہو گئے، 5 آدمی تیار ہو گئے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال گزر گئے، بعض جگہ کہتے ہیں 3.5 سال گزر گئے، ہر قسم کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر، ادھر میرے عزیزو اگلے دن ابو جہل محفل بارہ جمان کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ 5 افراد آئے، زہری سے کہا بات تم کرنا، عدی تائید کرے گا، اللہ اکبر، متیم بن عدی تائید کرے گا، میرے عزیزو امیہ تائید کرے گا، اللہ اکبر، ابو حزام تائید کرے گا، ابو البختری میرے عزیزو تائید کرے گا۔ پھر کھڑے ہوئے، پہلے کھڑے ہوئے، اوے مکے کے کفارو، یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی تک کی بات ہے؟ امن کے دائی لوگ ہیں، محبت کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، اوے لوگ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہم ان کے بائیکاٹ کے ختم کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے ظاہری، یہ کون تھے؟ حضرت عاتکہ کے بیٹے، نبی کی پھپھی کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا زہری بن امیہ۔ انہوں نے کہا تک کی بات ہے، رشتہ داری ہے ہماری۔
ادھر سے عدی مطعم بن عدی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں بھی تائید کرتا ہوں۔ جب 5 کھڑے ہوئے تو ادھر میرے عزیزو ابو جہل ہکا بکا رہ گیا، یہ بڑی بڑے قوم کے سردار مخالف کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضور شیب ابی طالب میں بیٹھے تھے، چچا سے کہنے لگے چاچا ذرا جانا، ابو طالب سے چاچا ذرا جانا اور جا کر حرم میں اعلان کرو جو تم نے معاہدہ لکھا تھا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، جو تم نے معاہدہ لکھا تھا کہ ہمارے سے لینا دینا کھانا پینا ہمیشہ ختم ہو گیا، وہ معاہدہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر دیوار کے ساتھ لگایا تھا، جاؤ چاچا جا کے کہہ دے میرے پاس جبرائیل آ گیا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں اس عہدے کو اس لکھے کو اس پرچے کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اللہ اکبر، اس میں صرف ایک نام باقی رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک نام باقی رہا۔ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے وہ کون سا نام باقی رہا؟ کہ بسمک اللہ، باقی سب چاٹ دیا دیمک نے۔ ابو طالب دوڑے گئے اور جا کے حرم میں کھڑے ہوئے، اوے لوگو جو تم نے معاہدہ لکھا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اس کو دیمک نے چاٹ لیا۔ انہوں نے کہا ابو طالب ہوش ہے؟ وہ تو بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے محمد کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا کہہ رہا ہے، تو اپنی ایمانداری سے بتاؤ محمد سچا ہے کہ محمد جھوٹا؟ سب کے سر جھکے، کہنے لگے ہاں یہ تو بات ماننی پڑے گی، محمد سچا، کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حرم کا دروازہ کھولو اندر دیکھو، تو دروازہ کھولا تو اندر دیمک نے سارا کاغذ ختم کر دیا تھا، اتنا سا کاغذ تھا جس پہ لکھا تھا بسمک اللہ، رہے گا نام اللہ کا رہے گا، تھا اللہ کا نام، ہے اللہ کا نام، قیامت آ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ پھر معاہدہ ختم ہوا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کیا، یا رسول اللہ ہجرت کر جائیں، پہلے مدینے کا کہا پھر حبشہ کا کہا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ جب آپ گھر سے نکلے میرے عزیزوں، راستے کے اندر مکے کے سردار نے آپ کو روک لیا اور روک کے کہنے لگا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ کہ تیری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ اور کہا صدیق میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ ابن دغنہ تھا، یہ کون تھا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں؟ کا شرط ہے تیری پناہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ کہ ابو بکر میں تجھے ایک دائرہ بنا کے دے دوں گا، ایک حلقہ بنا کے دے دوں گا، پڑھ جو مرضی کر، لیکن شرط ہے میرے معاہدے کی شرط ہے تو بڑے نرم مزاج والا، تیرے آنسو جلدی نکل آتے ہیں، ابو بکر آنسو نہیں نکالنے اور قرآن کی آواز تلاوت زور سے نہیں کرنی۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب آیا اور اس نے آ کے مکے میں اعلان کیا میں نے صدیق کو پناہ دے دی۔ انک لتصل الرحمہ، تو پتہ یہ کون ہے؟ غریبوں کی مدد کرنے والا، بیواؤں مسکینوں کا ساتھ دینے والا، ہمدرد ہے اور مظلوموں کا ساتھی ہے، ویسے پناہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری پناہ دی تو ہم نے قبول کیا۔ صدیق یاد ہے نا تو نے تلاوت زور سے نہیں کرنی، فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلا دن آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھا جو لکھا تھا جن چیزوں، اور پڑھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ آواز ابن دغنہ کے گھر سے آواز سے میرا عزیزو تھوڑا تھوڑا آگے جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، یہ آواز مکے کی گلیوں میں گونجنے لگ گئی۔ عورتوں نے اپنے کام چھوڑ دیے، بچوں نے اپنا کھیلنا چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پناہ گزین تھے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ صدیق قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی حبت سے رو کے دکھا رہا ہے اور مکے کے دلوں کو نرم کر رہا ہے۔ وہ ابن دغنہ نے کہا او صدیق وعدہ کیا تھا نا، اللہ اکبر، وعدہ کیا تھا نا کہ قرآن کی آواز اور تلاوت کب رکھنی ہے اور تو نے نہیں بولنا۔ صدیق اکبر نے یوں کر کے میرے عزیزو ہاتھ بڑھایا، کیا بڑھا گیا؟ ہاتھ آگے بڑھایا، تیری امان میں نے تجھے واپس کر دی، ٹکڑے کروا لوں گا لیکن قرآن سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو ہوتا کون ہے تیرے بڑے قرآن کی آواز کو نہ دبا سکے تو کیسے دبائے گا؟ چل اپنا امن اپنی امان اپنے حوالے لے، میں قرآن کی تلاوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، یا رسول اللہ مدینہ ہجرت کر جائے؟ فرمایا نہیں صدیق اللہ کے حکم کا انتظار کر، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ اسی دوران 3 فتوحات ملی، 2 بڑے حادثے ہوئے۔ ایک جناب ابی طالب میرے عزیزوں ان کا انتقال ہوا، ایک نبی کی محسنہ اسلام کی محسنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب 2 مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا چچا کان میں کلمہ پڑھ کے سنا دے، قیامت کے دن میں کلمے کا اعلان کروں گا۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب دیکھنا ناک نہ کٹوا دینا،
خاندان کی ناک مٹی میں نہ ملا دینا۔ اے موت سر ایک پر آتی ہے، موت سے ڈر کے موت کلمہ نہ پڑھنا، دنیا کہے گی مکے کا سردار ہو گیا اور موت کے ڈر سے کلمہ پڑ گیا۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا بھتیجے یہ غم مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتا۔ رحمت عالم رو رو کے واپس آئے اور آگے کہا چچا اللہ اکبر، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ خدا کا قرآن آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب زبان کا بول تیرے ہاتھ میں دیا، دلوں کا اختیار میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہدایت کوئی مرچوں کی سالن کی پلیٹ نہیں ہر ایک کو دے دے۔ اللہ اکبر، اس ہدایت کے انتخاب کے لیے میں نے غلام بلال کو پسند کر لیا، غلام ابو ذر غفاری کو پسند کر لیا، اللہ اکبر میں نے انس کو پسند کر لیا، محمد تیری آل کو پسند کر لیا۔ پھر حضور ہاتھ اٹھا کے رو رہے اللہ چچے کو معاف فرما دے کہ محمد بے شک تیرا خیر خواہ تھا، محمد بے شک تیرے ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن جو میرا نہ بنا وہ تیرا بھی نہیں بن سکتا۔ محبوبہ پھر یہ تو دروازہ ہی کھل جائے گا، محبوبہ یہ تو ریت ہی کھل جائے گی۔ آج تو آپ نے کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں استغفار کر لی، کلمہ کے آنے والے وقتوں میں محمد نے کسی کافر کے حق کے اندر تجھے استغفار کی اجازت بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ اکبر سب سے قیمتی چیز دولت ہدایت ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اور دوسرا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا کہ آپ کی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات سے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دین قربانیاں مانگتا ہے، گھر کی دہلیز پار کرانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ کا دین عام ہوگا۔ رائیونڈ کا اجتماع ہے، ہمارے حلقے کا فیصل آباد کا ہو رہا ہے، ساتھی تشریف لے گئے، جو دعا میں جانا چاہیں، وقت سے نکلنا، موسم سموک اور دھند کا ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرماوے اور اپنی دعاؤں کے اندر وہاں ہمیں بھی شامل کر لینا۔ کیا پتہ کسی آمین کی وجہ سے اللہ سب کے بیڑے پار فرما دے اور اللہ وہاں کے اثرات دعوت و تبلیغ کے پورے عالم کے اندر پھیلائے۔ آمین آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔